بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے ہر شعبے میں کرپشن کی جو ہے وہ اس وقت پورے عروج پہ ہے، خصوصی طور پہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ. حالانکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ واحد ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جس سے وہ پبلک سے ٹیکس کلیکٹ کر کے حکومت کا نظم و نسق چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارا جو ایف بی آر کا نظام ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. اور ایک نیا سکینڈل آیا ہے کہ 314 ارب روپے کے 20 کمپنیوں نے جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جیلی بھر کے وہ انہوں نے خود برد کی ہے. اور ان کمپنیوں کا ڈیٹا ابھی جب ایف بی آر نے سارا سینٹرلائز سسٹم کیا ہے تو یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ایک فرضی ٹیکس ریٹرن کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیلز ٹیکس معاف کرانے کے چکر میں ریفنڈ کے کیسز انہوں نے جب ڈالے تو اس میں انکشاف ہوا کہ یہ 314 ارب روپے ہے جو یہ ریفنڈ کے چکر میں انہوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں، جبکہ ان کا کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور وہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے اور حکومت کو جو ٹیکس جمع کرایا گیا تھا اس کو بھی ریفنڈ کرنے کے لیے ان کی اپیلیں دائر ہوئیں. ان کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایک بڑا سکینڈل ہے. جب چھوٹے لیول پہ آپ جائیں تو ہر جگہ پہ ٹیکس جو ہیں وہ آفیسر وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، انسپیکٹر بھی کرپشن کرتے ہیں، اور وہ ایک عام ٹیکس گزار کو جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو جا کے تمام چور رستے بھی بتاتے ہیں. حالانکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہونے کے باوجود، نادرا سے منسلک ہونے کے باوجود، جو نیچے اس ملک کے اندر ایسے جو کالی بھیڑیں ہیں جو سوراخ کر کے جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے نئے راستے اختیار کر لیے ہیں. اور وہ خود جا کے اگر ٹیکس بل فرض کسی کا 5 لاکھ آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ 50,000 روپے ہمیں دیں، ہم آپ کا یہی ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ریبیٹ کے نام پہ وہ ان کو لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کر دیتے ہیں. اور جو عام ایک ٹیکس جمع کرانے والا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو 4-5 لاکھ کی جگہ پہ میرا 1.5 لاکھ روپے میں کام چل گیا. اب اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر سب سے پہلے تو ایف بی آر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ضلعی ہیں، ریجنل آفس ہیں، صوبائی آفس ہیں، فیڈرل آفس ہے، اس کے اندر ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو اس قسم کے دھندوں میں ملوث ہیں. ان کو نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے. اور جس ایریے کے اندر انسپیکٹر ہے یا جو ان کو ٹیکس آفیسر ہے، اگر کوئی بندہ وہاں پہ 2 نمبر طریقے سے ٹیکس معاف کراتا ہے تو اس کی تمام کلیکشن جو ہے وہ متعلقہ اسی آفیسر سے کی جائے اور اسی انسپیکٹر سے کی جائے. کیونکہ اب یہ بہت ہو گئی ہے کہ ہر سال غریب عوام جو ہے وہ ٹیکس بھرتے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری کر کے وہ چونا لگاتے ہیں اور غریبوں کے پیسے سے ملک چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سسٹم آٹو پہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب پوری دنیا کنورٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی میں. ہمارا یہ والا سسٹم جو ٹیکس کلیکشن کا ہے یہ بھی انتہائی فرسودہ ہے اور اس میں اتنی ساری کمزوریاں ہیں کہ اس میں سے چوری کرنا بہت آسان ہے. اس کو ایک ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کی طرف جانا چاہیے تاکہ جو عام بندہ ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا آسانی کے ساتھ اس کی ٹیکس جو ہے وہ پے بھی کر سکے اور جو اس کا ایک جائز ٹیکس بنتا ہے جو اس کے اوپر ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کر سکے. بصورت دیگر اگر اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے تو یہ آگے جا کے بہت سارے اور بھی کرپشن کے سکینڈل آئیں گے. یہ صرف ایک ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کہانی نہیں ہے. آپ ریلوے میں جائیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، آپ پی آئی اے میں جائیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، آپ کسی بھی کارپوریشن کا رخ کریں، او جی ڈی سی ایل میں جائیں، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، اسٹیل مل میں جائیں، تو کس کا رونا روئیں کہ ہر جگہ آپ کو کالی بھیڑوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی عدالت ان کو ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں چوری کرنے والے کو صرف کیا ہے کہ چند دن اگر کوئی ہائی لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا تو اس کو چند دن کے لیے اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے
اور پھر اس کو اس سے بڑا عہدہ اسی چور کو بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر بڑی چوری کرتا ہے اور وہ چوری کے مال میں سے ہی سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے۔ اب یہ رشوت ستانی کا جو بازار ہے، کرپشن پھر ایک مرتبہ پورے عروج پہ ہے، اور کوئی کام بغیر پیسوں کے نہ آپ کے محکمہ سوئی گیس میں ہوتا ہے، نہ وابڈا میں ہوتا ہے، کسی بھی شعبے میں نہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جس طرف جائیں منہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ اور اب تو وہ سارے عام محکمہ پٹوار خانہ دیکھ لیں، محکمہ جو ہے وہ انوائرمنٹ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ہر جگہ پہ منہ کھولے کرپشن کے بے تاج بادشاہ نظر آئیں گے۔ جب تک آپ ان کو نظرانہ نہیں دیں گے آپ کا کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے واقعی حقیقت میں چلانا ہے تو ان کرپٹ مافیا جہاں پہ بھی انہوں نے پنجے گاڑے ہوئی ہیں وہ ان کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا جائے۔ اب یہ اوپر جو حکمران ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جب اوپر والا کرپٹ ہوگا بادشاہ تو نیچے رعایا کے اندر جو لوگ ڈیلیور کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی وہ جناب کیپیسٹی کے مطابق وہ بھی ٹانکے لگا رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے ہمیں ایسی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا پولیٹیکلی کہ جس کا دامن صاف ہو۔ ہم وہی پرانے چلے ہوئے کارتوسوں کے اندر ہر دفعہ نیا بارود بھر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج تک وہ بارود پھٹی ہیں، کسی بارود نے بھی کام نہیں کیا، اور ملک کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ ابھی بھی ہم منظر دیکھ رہے ہیں، اور عوام کے اندر جو ہے وہ سخت مایوسی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہماری کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے، آگے بھی ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالیہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں الیکشن ہوتے بھی مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے تو ایک نیا یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، اور شفاف الیکشن کی ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور لگ نہیں رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی یہ سارا جو کچھ پولیٹیکل ایک پھر انجینئرڈ سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن شفاف ہوں گے اور غیر جانبدار ہوں گے۔ بہرکیف انٹرنیشنل آبزرور اور لوکل میڈیا، اب سوشل میڈیا اتنا متحرک ہے کہ اس دفعہ اگر کسی نے اس الیکشن میں ڈنڈی مارنے کی کبھی بھی کہیں پہ بھی کوشش کی تو وہاں سے اس کی آواز ضرور اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔